الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو یہ ہم بک 2 کی جو پریکٹس ایکسرسائزز ہے اس کے اندر ہے، یہ ایکسرسائز نمبر 22 ہے۔ آپ لوگ اس کا جو ہے اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ پتہ چلے کہ کون سے جملے ہم نے دیے تھے، پھر ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں اب سب کو کہ کس نے کیسا لکھا اس کا ترجمہ۔ اور جو لوگ ہمارے گروپ میں شامل نہیں ہیں وہ اس کا اسکرین شاٹ لے کر خود سے بنانے کی کوشش کریں، اپنے نوٹ بک میں ایک نوٹ بک بنا لیں، وہ نوٹ بک میں جملے ہمارے جو ہے نا لکھا کریں، اور ہماری کلاسز بھی جو ہے نا فالو کیجیے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے نا پھر چیک کرتے ہیں سب کا ہوم ورک، آپ لوگ بھی چیک کیجیے گا آپ نے کیسا بنایا تو ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ہے ہوم ورک ہے وہ سسٹر سار فاطمہ کا، دیکھتے ہیں انہوں نے کیسا کیا بنایا۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ سارے جملے درست بنائے، میں نے چیک کیا ہوا ہے سارا کچھ، انہوں نے جو ہے سارے جملے بہتر بنائے ہیں، کریکٹ ہے ان کا۔ میں نے 3 اسٹار دیے، دیکھ لیتے ہیں ان کا ہوم ورک۔ تو سب سے پہلا جملہ ہم نے جو دیا تھا وہ یہ تھا کہ پرندے درختوں پر بیٹھے، تو جو ہے نا دیکھیں کہ فعل، فاعل، مفعول، ماضی اور مذکر اور مؤنث سب کا حساب کتاب جو ہے نا درست کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم فعل کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ فعل جو ہے نا کس شکل میں استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جمع عاقل ہے، جمع غیر عاقل ہے، تو انہوں نے ماشاءاللہ دونوں کو جو ہے دونوں کا لحاظ رکھا، دونوں کو کنسیڈر کیا اور انہوں نے دونوں شکلوں میں جملے بنائے۔ تو یہ دیکھیے گا پرندے درختوں پر بیٹھے، تو انہوں نے 2 جملے بنائے اس کے۔ پہلا جملہ بنایا انہوں نے جلست الطیور علی الاشجار، جلست الطیور علی الاشجار۔ تو جو فعل کو پہلے لایا تو انہوں نے جو ہے نا برابر جو ہے، یہ چونکہ جمع غیر عاقل ہے تو فعل کا پہلے استعمال کیا، اس جملے کو انہوں نے جو ہے نا فعل کا استعمال بعد میں کیا۔ تو دیکھتے ہیں الطیور جلست، یہاں پر ہے جلست الطیور اور یہاں پر الطیور جلست، تو یہ دونوں جملے درست ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں جملے درست ہیں۔ نمبر 2 کا جملہ بسیں اسکول کے پاس رکیں، تو انہوں نے بنایا ہوا وقفت الحافلات عند المدرسۃ، ہے نا، وقفت الحافلات عند المدرسۃ۔ اور دوسرا جملہ انہوں نے بنایا فعل کو بعد میں استعمال کیا ہے، الحافلات وقفت، تو وقفت الحافلات، الحافلات وقفت عند المدرسۃ، یہ دونوں شکلیں درست ہیں، کیونکہ ہم نے رول بتایا تھا جب فعل کو پہلے استعمال کریں تو واحد استعمال کریں، اور مذکر و مؤنث کا حساب کتاب اس میں خیال رکھیں، اور مذکر ہے تو مذکر اور مؤنث ہے تو مؤنث، لیکن واحد استعمال کرے۔ تو دیکھیے کہ جلست وقفت ہے نا، تو برابر استعمال کیا ہے، لیکن جو ہے نا بعد میں جو ہے الحافلات وقفت ہی کہیں گے یہاں پر بھی، کیونکہ جمع غیر عاقل ہے تو وقفنا نہیں کہہ سکتے، جلسنا نہیں کہہ سکتے یہاں، ہے نا۔ یہ چونکہ طیور جو لفظ ہے جمع غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث ہی کنسیڈر ہوگا، الحافلات جمع غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث ہی کنسیڈر ہوگا، تو دونوں فعل کی دونوں شکلیں ایک جیسی رہیں گی یہاں پر۔ اب یہ دیکھتے ہیں لڑکیوں نے گھروں میں جھاڑو لگائی، تو بنایا انہوں نے کہ کنست البنات بیوتن یا البیوتا، درست ہے، یہ دونوں کریکٹ ہے، کنست البنات البیوتا یا البیتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا بیوتن۔ اور انہوں نے دوسری شکل بنائی ہے البنات کنسنا البیوتا۔ اب یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھیے گا کنست، یہاں پر جو ہے نا فعل کو پہلے استعمال کیا ہے انہوں نے، تو کہا کہ کنست البنات، لیکن یہاں پر فعل کو بعد میں استعمال کیا تو البنات کنسنا۔ اب یہ چونکہ جمع غیر عاقل نہیں ہے، یہ جمع عاقل ہے، یہ تو جمع عاقل ہے تو اس کے حساب سے مؤنث لائیں گے یہاں پر، اب فعل کو پہلے استعمال کریں گے یہاں، تو فعل کو بعد میں استعمال کیا جائے گا۔ تو اگر اسی فعل کو ہم پہلے استعمال کریں تو اب یہاں پر کنسن البناتو نہیں کہہ سکتے، ہم کنسن البناتو نہیں کہہ سکتے، کنست البناتو کہنا ہوگا آپ کو، ہے نا، بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں اسی میں۔ تو البناتو کنسنا، یا پھر فعل کو پہلے لائیں گے تو ہم کہیں گے کنست البناتو، ہے نا، اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ رول ہم نے اچھی طرح سمجھایا ہوا ہے اور اس کی بار بار میں نے مشقیں اور پریکٹس بھی کروائی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ غلطی کرتے ہیں کہ کنسن البناتو لکھتے ہیں، کنسن البناتو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، کنسنا جو ہے نا بعد میں آئے گا تو کنسنا، جیسا کہ یہاں پر البناتو کنسنا، ٹھیک ہے نا۔ تو ماشاءاللہ سسٹر سحر نے بات کو سمجھا اچھی طرح، اور جو ہے نا صحیح سارے جملے درست لکھے۔ اس کے بعد کا جملہ ہے کسان کی گایوں نے پانی پیا، تو انہوں نے بنایا کہ شربت بقرات الفلاح الماء، شربت بقرات الفلاح الماء، جملہ درست ہے۔ اور انہوں نے فعل کو بعد میں یہاں پر استعمال کیا ہے، تو دیکھیے گا
بقرات الفلاح شربت الماء، یہ بھی درست ہے۔ اب جو ہے نا فعل کو بعد میں استعمال کیا ہے، لیکن یہاں پر بھی واحد مؤنث اور یہاں پر بھی واحد مؤنث، حالانکہ جمع ہے نا یہ بقرات مؤنث ہے، جمع ہے، یہ جمع ہے لیکن جمع غیر عاقل ہے۔ تو جمع اگر غیر عاقل ہو جائے تو واحد مؤنث کنسیڈر ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ ہے نا۔ تو شربت البقرات الفلاح یا بقرات الفلاح شربت، تو دونوں جگہ پہ شربت شربت ہی رہے گا، یہ کریکٹ ہے یہ دونوں جملے۔ اس کے بعد ہے بلیوں نے دودھ پیا، بلیوں نے دودھ پیا، تو انہوں نے بنایا شربت القطط الحلیبہ، یہ اللہ بنا شربت القطط الحلیبہ، اور دوسرا جملہ بنایا القطط شربت، تو شربت القطط یا القطط شربت الحلیبہ۔ تو شربہ جو فعل ہے اس کو چاہے پہلے استعمال کرے چاہے بعد میں استعمال کرے، یہ واحد مؤنث ہی کنسیڈر ہوگا، واحد مؤنث استعمال ہوگا، کیونکہ لفظ قطط جو ہے نا جمع غیر عاقل ہے نا، اور جب جمع غیر عاقل ہو تو وہ واحد مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے۔ تو یہی رول ہے، جو واحد مؤنث ہے تو چاہے پہلے استعمال کرے چاہے بعد میں استعمال کرے، واحد مؤنث کی شکل میں استعمال ہوگا۔ شریبنا نہیں کہہ سکتے یہاں پر، نہ یہاں شریبنا کہہ سکتے نہ یہاں پر شریبنا کہہ سکتے، جمع غیر عاقل ہے۔ اس کے بعد ہے کتوں نے گوشت کھایا، تو انہوں نے لکھا ہوا ہے اکلت الکلاب اللحم، اکلت الکلاب اللحم، اور دوسری شکل ہے الکلاب اکلت اللحم، تو دونوں شکلوں میں اکلت اکلت رہے گا، چاہے فعل کو پہلے لائے یا بعد میں، چونکہ الکلاب جو ہے جمع غیر عاقل ہے، اور جمع غیر عاقل ہونے کی وجہ سے دونوں جگہ پر واحد مؤنث کنسیڈر ہوگا اور ویسے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس رول کو آپ لوگ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیے، سسٹر سیر نے اس رول کو اچھی طرح سمجھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ اس کو جو ہے نا برابر سمجھ کے لکھ رہی ہیں وہ۔ اس کے بعد چھوٹی بچی نے قرآن حفظ کیا، تو انہوں نے لکھا حفظت طفلات القرآن، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں حفظت البنات الصغار القرآن، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں صحیح ہے، الطفلات بھی صحیح ہے، یا پھر جو ہے البنات الصغار بھی کہہ سکتے ہیں ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حفظت الطفلات القرآن یا الطفلات حفظن القرآن۔ اب یہ دیکھیے گا یہاں پر جو ہے نا فعل کو پہلے استعمال کیا سسٹر نے، تو حفظت کہا، واحد مؤنث کا استعمال کیا ہے انہوں نے، لیکن اسی فعل کو انہوں نے جو ہے نا بعد میں استعمال کیا، الطفلات حفظنا، اب یہاں پر حفظت نہیں کہا انہوں نے، حفظنا کہا، کیونکہ یہ جو ہے جمع عاقل ہے، اور جب جمع عاقل ہے تو اس کے حساب سے جو ہے نا فعل کو استعمال کیا جائے گا۔ تو اب ہم کہیں گے البنات الصغار یا الطفلات حفظن القرآن، اور اسی فعل کو ہم پہلے لائیں گے تو حفظت۔ اب یہاں پر یہ حفظنا جو ہے، اس حفظنا کو ہم یہاں پر نہیں استعمال کر سکتے، ہم یوں نہیں کہیں گے کہ حفظنا الطفلات، یہ غلط ہو جائے گا، یہ حفظنا الطفلات غلط ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی اس طرح سوچتا ہے تو اس کو اپنے دماغ میں صحیح کر لے کہ حفظنا الطفلات نہیں ہوگا، حفظت الطفلات یا حفظت البنات الصغار القرآن، ہے نا۔ تو فعل کو جب بھی پہلے لائیں گے تو واحد مؤنث یا واحد مذکر کی شکل میں استعمال کریں گے، ہاں اگر فعل کو بعد میں استعمال لائیں گے تو پھر جو ہے نا جمع کی شکل میں استعمال کریں گے، مذکر یا مؤنث، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا جملہ تھا فاطمہ، عائشہ اور زینب نے عربی میں خط لکھا، تو انہوں نے لکھا فاطمۃ و عائشۃ و زینب کتبنا الرسالۃ بالعربیہ، درست ہے یہ جملہ۔ دیکھیے کہ فعل کو بعد میں استعمال کیا تو کتبنا لکھا، اور فعل کو پہلے استعمال کیا تو کہا انہوں نے کتبت فاطمۃ و عائشۃ و زینب الرسالۃ بالعربیہ تھی، تو فعل کو پہلے استعمال کیا تو واحد مؤنث، اور اسی فعل کو اگر انہوں نے بعد میں استعمال کیا تو جمع مؤنث، تو کتبنا، تو رول وہی ہے، بعد میں استعمال ہوگا تو جمع مذکر یا مؤنث کی شکل میں، اور پہلے ہوگا تو واحد مذکر یا مؤنث کی شکل میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کا جملہ ہے نرسوں نے مریض کو مار ڈالا، مار ڈالا، مار نہیں، اڑا نہیں، مار ڈالا، اچھا۔ تو انہوں نے لکھا قتلت الممرضات المریضہ، قتلت الممرضات المریضہ، تو دیکھیے قتلت جو ہے نا انہوں نے واحد مؤنث استعمال کیا ہے چونکہ فعل کو پہلے استعمال کیا ہے، لیکن اسی قتلت کو انہوں نے جب یہاں استعمال کیا تو قتلت نہیں کہا، قتل نہ کہا، جمع مؤنث، کیونکہ الممرضات جو ہے نا اب یہ جمع عاقل ہے، جمع عاقل مؤنث ہے، یہ ہے نا جمع مؤنث ہے عاقل ہے، تو اب ہم جمع مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے، تو اب ہم کہیں گے قتلنا الممرضات قتلنا المریضہ، اور اسی قتلنا کو یہاں پر جو ہے نا قتلت استعمال کریں گے ہم پہلے لا کر، تو جب پہلے لائیں گے تو واحد مؤنث، لیکن بعد میں لائیں گے تو جمع مؤنث، رول یہی ہے ہمارا فعل کا رول، ہے نا۔ قتلنا کو ہم یہاں نہیں کہہ سکتے، قتلنا الممرضات نہیں کہہ سکتے، قتلنا الممرضات نہیں کہہ سکتے، قتلت الممرضات کہنا ہوگا ہمیں،
تو قتلت الممرضات یا الممرضات قتلنا، اس رول کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد کا جملہ تھا ہمارا استانیہ اسکول پہنچ گئیں، تو انہوں نے لکھا وصلت المدرسات المدرسۃ، یہ درست ہے، فعل کو پہلے استعمال کیا ہے واحد مؤنث، اسی فعل کو انہوں نے بعد میں استعمال کیا تو جمع مؤنث۔ دیکھیے گا المدرسات وصلنا المدرسۃ، تو یہ دیکھیے گا وصلنا کہا انہوں نے، فعل کو بعد میں استعمال کیا تو وصلنا کہا، فعل کو پہلے استعمال کیا تو واحد مؤنث بنا دیا سیدھا اس کو۔ تو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے ہمیشہ، یہ رول جو ہے نا اچھی طرح میں نے مشق جان بوجھ کر کروائی ہے ایسی، ہے نا، اور سسٹر سہار نے سمجھا ہے میرے مقصد کو، میں جس مقصد سے میں نے یہ جملے ڈالے تھے تو انہوں نے سمجھا اس بات کو، اور ماشاء اللہ انہوں نے دونوں جملے لکھے ہوئے، جبکہ اکثر اسٹوڈنٹ نے نہیں لکھے ہوئے، تو انہوں نے بات کو سمجھا اور جو ہے نا بات کو سمجھ کر لکھا ہے انہوں نے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم برکت دے۔ اس کے بعد کا جملہ طالبات لائبریری سے واپس آ گئی تو انہوں نے لکھا رجعت الطالبات، رجعت الطالبات من المکتبۃ، اسی فعل کو انہوں نے بعد میں استعمال کیا تو رجعنا، تو انہوں نے کہا کہ الطالبات رجعنا من المکتبۃ، ویری گڈ، تو رجعت الطالبات یا الطالبات رجعنا، ویری گڈ۔ اور آخری جملہ تھا ہمارا عورتوں نے مزیدار کھانا پکایا، تو لکھا انہوں نے طبخت النساء طعاما لذیذا، طبخت النساء، اب اسی طبخت کو بعد میں استعمال کیا تو النساء طبخنا، النساء طبخنا طعاما لذیذا، تو اب طبخنا کو یہاں پر اگر استعمال کریں گے تو طبخت بن جائے گا، واحد مؤنث بنا دیں گے، کیونکہ جمع مؤنث شروع میں نہیں آ سکتا ہے نا، فعل کو اگر ہم شروع میں استعمال کریں گے تو جمع مؤنث نہیں استعمال کر سکتے، واحد مؤنث ہی کہنا ہوگا ہمیں، تو طبخت النساء یا النساء طبخنا، ٹھیک ہے نا۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا لکھا ہوا ہے، میں نے ان کو اسٹار دیے ہوئے۔ یہ دیکھیے گا اس کے بعد کا جو ہوم ورک ہے سسٹر شہناز کا ہے، اور انہوں نے بھی سارا کچھ درست لکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو ان کو بھی میں نے 3 اسٹار دیے، ان کا ہوم ورک چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سسٹر سہر کا میں نے چیک کر لیا ہوا ہے، سارے لوگ جو ہے نا اسی کی ان کے ہوم ورک کو فالو کریں، ٹھیک ہے نا۔ سسٹر شہناز بھی اچھا لکھ رہی ہیں ماشاءاللہ، تو بہتر لکھا ہے انہوں نے، اگر سمجھ کر لکھا ہے خود سے تو بہت اچھا ماشاءاللہ، سمجھ کر لکھا کرے اور کسی کا کوئی کاپی نہ کرے، ٹھیک ہے نا، بار بار میں نے کہا اس بات کو۔ اس کے بعد جو ہے نا سسٹر روبینہ خانم نے بھی اچھا لکھا ہے، ان کو بھی میں نے چیک کیا ہوا ہے، اور ان کا بھی ہوم ورک میں نے چیک کیا ہوا ہے، اور ان کو 3 اسٹار دیا میں نے۔ سسٹر آپ نے جو ہے نا کناسا کے ساتھ اس کو استعمال کیا، آپ نے کناسا کے ساتھ فی نہیں استعمال ہوگا، یاد رکھیے گا، کناسۃ البنات البیوتا، ہے نا، فی حرف جر کے ساتھ نہیں استعمال ہوگا، کسی بھی فعل کے ساتھ جو ہے نا یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس فعل کے ساتھ جو ہے نا کون سا حرف جر یا کون سا صلہ، اس کو صلہ کہتے ہیں ہم، اس کو کیا کہتے ہیں سسٹر روبینہ، صلہ کہتے ہیں ہم اس کو۔ تو کناسا جو فعل ہے بغیر صلے کے استعمال ہوتا ہے، صلہ کیا ہوتا ہے، حروف جر میں سے کوئی ایک حرف جر استعمال کرتے ہیں ہم فعل کے ساتھ میں، اسی کو صلہ کہتے ہیں ہم، ہے نا۔ تو بہت سارے جو وربس ہیں عربک میں فعل ہیں وہ بغیر صلے کے استعمال ہوتے ہیں، ڈائریکٹ استعمال ہوتے ہیں، تو کناسا بھی ان میں سے ایک ہے، تو کناسۃ البنات البیوتا، ٹھیک ہے نا، تو فی البیوت نہیں کہیے، باقی سارا کچھ بہتر ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے ہوم ورک ہے ہمارا سسٹر فریدہ کا ہے، یہ ماشاءاللہ سسٹر فریدہ حق کا بھی میں نے ہوم ورک چیک کیا ہوا ہے، ان کو میں نے 3 اسٹار دیے، بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے بھی۔ تو سسٹر آپ نے بھی جو ہے نا کناسۃ البنات فی البیوت نہیں، کناسۃ البنات البیوتا، ہے نا، فی کے بغیر استعمال ہوگا، ڈائریکٹ کناسا جو ہے نا بغیر کسی پریپوزیشن کے استعمال ہوگا، ہاں، بغیر کسی پریپوزیشن کے، بغیر کسی حرف جر کے، بغیر کسی صلے کے، اس کو جو ہے نا جو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں اس کو ہم عربی میں صلہ کہتے ہیں، حرف جر ہوتا ہے جو کہ، تو یہ جو حرف جر ہے نہیں استعمال ہوگا، کناسۃ البنات البیوتا، بس خلاص۔ اور یہاں پر اللحم، ہاں پر جو ہے نا سکون لگائیے، ساکے، ہے نا، سکون لگا دیجئے، اچھا۔ اور جو ہے نا آپ نے باللغہ، اللغہ ایسے لکھے گا، یہ نا دیکھیے گا باللغت العربیہ ایسا لکھا جائے گا، با ہے اور ال ہے اور لغہ ہے، تو ان کو جوائن کریں گے ہم تو یوں بن جائے گا اللغہ، ایسا لکھیں گے اللغہ، اور با لگا دیں گے تو باللغہ، ہے نا، تو باللغت العربیہ ایسا لکھیں گے، بے لغت العربیہ نہیں، بے لغت العربیہ نہیں، باللغت العربیہ، باللغت العربیہ، با اور اس کے بعد جو ہے نا ال اور اس کے بعد لغہ، تو تینوں سے جو ہے نا تینوں جو ہے نا جوائن ہو کر باللغہ بنے گا، کلیئر ہے بات؟ تو جو ہے نا اپنے اس کو جو ہے نا باللغہ ہمیشہ لکھیے گا ایسا، ہے نا، اللغۃ العربیہ ایسے لکھیں گے ہم، ہے نا، اللغہ العربیہ، اللغہ العربیہ، ہے نا، اللغہ العربیہ، ٹھیک ہے نا، لغت العربیہ نہیں لکھیے گا کبھی بھی، لغت العربیہ نہیں، اللغت العربیہ، اللغہ
العربیہ. اکثر لوگ دیکھا میں نے لغت العربیہ لکھتے ہیں، لغت العربیہ نہیں، اللغت العربیہ. اس بات کا کریکشن کیجیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ آپ نے بھی جو ہے نا اچھی محنت کی ہے، اور آپ کی رائٹنگ میں بھی اچھی ہے ماشاءاللہ، اور جو ہے نا آپ کوشش کر رہی ہیں زبردست. تو لگے رہیں آپ لوگ سارے، انشاءاللہ ایک دن جو ہے نا بہت اچھی عربی ہو جائے گی آپ لوگوں کی. یہ سسٹر ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے، یہ سسٹر قمر جہاں کا ہوم ورک ہے ہمارے سامنے. یہ دیکھیے گا سسٹر قمر جہاں کا ہوم ورک ہے. انہوں نے ماشاءاللہ ان کی رائٹنگ تھوڑی سی چونکہ انہوں نے جو ہے نا اردو عربی نہیں پڑھی تھی میرا خیال ہے، جو بھی ہو، تو اردو اور عربی لکھنے کی بہتر کوشش کرتے رہے، لکھتے رہے، تو اگلے سال تک آپ کی رائٹنگ جو ہے نا امپروو ہونی چاہیے، ہے نا؟ آج اور اگلے ایک سال کے بعد میں فرق ہونا چاہیے آپ کی رائٹنگ میں. تو ماشاءاللہ آپ نے بھی سارا کچھ درست لکھا ہوا ہے، تو میں نے 3 اسٹار دیے آپ کو بھی. اس کے بعد جو ہے نا سسٹر ہمارے سامنے جو ہے ہوم ورک ہے، یہ سسٹر کس کا ہے؟ یہ ریحانہ خان کا. یہ بھی اچھا لکھتی ہے ماشاءاللہ سسٹر ریحانہ. تو ان کا بھی ہوم ورک میں نے چیک کیا ہوا ہے، انہوں نے بھی اچھا لکھا ہوا ماشاءاللہ، ان کو بھی میں نے 3 اسٹار دیتا ہوں میں. اور یہ دیکھیے گا سسٹر آپ نے جو ہے نا اکلت القلب نے الکلاب، اکلت الکلاب، اور حافظت البنات الصغیرۃ نے الصغار. الصغیرۃ واحد ہے نا سسٹر، تو البنات جمع ہے نا، البنات جمع ہے، تو اس کی صفت بھی جو ہے نا یہ موصوف صفت ہے، یہ موصوف ہے. اور الصغیر، الصغیر صغیرہ صغار اس کی صفت ہے. تو البنات چونکہ جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع آئے گی، تو الصغار لکھیں گے، البنات الصغار، ٹھیک ہے نا؟ تو باقی درست ہے آپ کا ماشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے نا سسٹر یہ ہوم ورک ہے. اس کے بعد جو ہے نا ہمارا سسٹر نصرت کا ہے. سسٹر نصرت حیات بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے علم میں برکت ہے. سسٹر آپ کا ہوم ورک بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. آپ کی محنت ماشاءاللہ رنگ لا رہی ہے اور بہتر ہو رہی ہے. آپ کی بھی عربی جو ہے نا ماشاءاللہ، میں نے بھی آپ کو 3 اسٹار دیے ہوئے ہیں سسٹر. اور یہ دیکھیے گا سسٹر کنست یکنوسو کے ساتھ میں فی نہیں آئے گا، ہم ڈائریکٹ کہیں گے کہ کنست البنات البیوتا، ہے نا؟ فی نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یاد رکھیے گا. بہت سارے جو ورب ہے عربک میں بغیر پریپوزیشن کے، بغیر حرف جر کے استعمال ہوتے ہیں. اس کو وہ ہم صلہ کہتے ہیں. یہ جو کسی بھی فعل کے ساتھ ہم کوئی حرف جر لگاتے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم عربک میں کیا کہتے ہیں؟ صلہ کہتے ہیں. ہم انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں. تو کناسا بغیر پریپوزیشن کے استعمال ہوگا. اور جو ہے حفظت البنات القصار، یا اس کے بجائے الصغار لکھیے، ہے نا؟ القصار کے قصار کہتے ہیں، قصیر قصار جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے اس کو، ہے نا؟ لیکن صغار جو ہے نا عمر میں کم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. تو صغار اور قصار میں یہ فرق ہے. قصار یعنی قد میں چھوٹا ہونا، اور صغار یعنی عمر میں چھوٹا ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا حافظت باقی درست ہے آپ کا سارا کچھ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ سارا ہوم ورک بہت بہتر ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے ہوم ورک ہے یہ سسٹر شافیہ. شافیہ نہیں نا سسٹر، بغیر جا کے لکھیں گے آپ اپنا نام، شافعہ، شافعہ بغیر جا کے لیے، شافیعانی، شافیعانی، شافعہ، ہے نا؟ اس کا مذکر آئے گا شافعن، شفع یشفع یعنی سفارش کرنا، مذکر آئے گا اس کا شافعن، اور مؤنث آئے گا اس کا شافعتن. تو بغیر جا کے استعمال ہوگا، یا اسم الفاعل ہے یہ شافعہ، ہے نا؟ خافضہ رافعہ، ہے نا سورہ واقعہ میں. تو خافضۃ رافعۃ شافعۃ، ہے نا؟ آکلۃ شاربۃ کاتبۃ، سارے اسم فاعل ہے. تو آکل آکلۃ، شارب شاربۃ، کاتب کاتبۃ، قارئ قارئۃ، اور شافع شافعۃ، تو بغیر جا کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا ہوم ورک جو ہے نا ماشاءاللہ چیک کیا میں نے، آپ کا بھی ہوم ورک بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے بھی اچھی محنت کی ہوئی ہے. تو دیکھیے گا عقل تو نہیں سسٹر نا، عقل تو نہیں نا، اکلت الکلاب، کتوں نے کھایا، کتوں نے گوشت کھا ڈالا، تو کتوں نے کھایا، تو اکلت الکلاب، اکلت الکلاب، عقل تو نہیں، ہے نا؟ میرا خیال ہے آپ نے اکلت لکھا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ نے تو لکھا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہاں پر سکون لگایا نہیں پتہ ہے مجھے. تو اگر آپ نے عقل تو لکھا ہے تو غلط ہے، اکلت صاف ستھرا لکھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو ہے نا چھوٹی بچی نے قرآن حفظ کیا، حافظت الطفلات. اچھا الطفلات کے بجائے لکھیے گا البنات الصغار، ہے نا؟ البنات الصغار، ادروائز اوکے ہے ماشاءاللہ. تو آپ کی بھی محنت ٹھیک ہے ماشاءاللہ، زبردست ہے. تو لکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، اور آگے بڑھتے رہیے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے علم میں خوب برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ایک دن آئے کہ آپ لوگ بہترین عربی جاننے اور سیکھنے والے اور بولنے اور لکھنے والے بن جائے، جو ہے میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو ہے نا ہوم ورک ہے یہ سسٹر شمرا کا، سسٹر شمرا کا ہوم ورک ہے. سسٹر شمرا نے بھی اچھا لکھا ہوا ہے.
اور محنت کیجیے سسٹر، آپ بھی ماشاءاللہ۔ آپ نے لکھا ہوا ہے سسٹر جو ہے نا، رول میں نے بتایا ہوا ہے سسٹر، دیکھیے گا۔ سب سے پہلا جو ہوم ورک میں نے چیک کیا ہے سسٹر سحر کا، اس کو چیک کیجیے آپ، اس کو دیکھیے دوبارہ میں نے کیا سمجھایا وہاں پر۔ جلسنا نہیں کہیں گے، جلست ہے نا، آپ نے جلست لکھا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہے نا، آپ نے جلسنا لکھا ہے غالباً، پروبیبلی۔ تو جلسنا الطیور نہیں آئے گا، جلست الطیور آئے گا، ٹھیک ہے۔ الطیور جمع ہے لیکن جمع غیر عاقل ہے، اور جمع غیر عاقل ہے تو پھر یہ واحد مؤنث ہوگا، جلست ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح الحافلات وقفنا نہیں آئے گا، الحافلات وقفت ہے نا۔ الحافلات جمع ہے لیکن جمع جو ہے نا غیر عاقل ہے، یہ غیر عاقل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو جمع ہے، جمع کا جو لفظ ہے یہ کسی انسان کے لیے استعمال تھوڑی ہو رہا ہے، غیر انسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ، تو جب غیر انسان کے لیے استعمال ہو تو اس کو غیر عاقل کہتے ہیں ہم، غیر عاقل والی جمع ہے یہ۔ تو اب الحافلات بس جو ہے نا غیر عاقل ہے کہ نہیں، انسان تھوڑی ہے وہ، غیر عاقل ہے۔ غیر عاقل یعنی یہ ریشنل ہے، وہ عقل نہیں ہے اس کو، ہے نا۔ تو جو انسان کے علاوہ ہے، فرشتوں کے علاوہ ہے، جنات کے علاوہ ہے، تو عاقل اور غیر عاقل میں یہ فرق ہے۔ عاقل یعنی انسان، جنات، فرشتوں کو عاقل کہتے ہیں، ان کے علاوہ جو بھی ہے سب غیر عاقل ہے۔ تو جو بھی جمع آتی ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کیا ہے کہ جمع کا جو لفظ ہے وہ عاقل کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا غیر عاقل کے لیے۔ اگر غیر عاقل کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کو واحد مؤنث سمجھا کریں ہمیشہ، اس کے حساب سے چیزوں کو جو ہے نا استعمال کریں۔ تو یہ واحد مؤنث ہے تو الحافلات وقفت نہیں ہے، وقفنا نہیں کہہ سکتے، یہ جمع ہو گیا نا، یہ تو جمع مؤنث ہو گیا نا۔ تو الحافلات وقفت کہیں گے ہم، کیا کہیں گے؟ الحافلات وقفت، اور پہلے لائیں گے تب بھی وقفت الحافلات، ہے نا، یہ ایسا لکھیں گے ہم، ٹھیک ہے نا، میں نے لکھ کر دیا ہے آپ کو، تو یہ دیکھیے گا وقفت، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا کنست البنات البیتا، لڑکیوں نے گھروں میں جھاڑو لگائی نا سسٹر، لڑکیوں نے گھروں میں جھاڑو لگائی، تو آپ نے کیا لیا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ کنست البنات المکنسۃ لکھ دیا ہوا ہے آپ نے، المکنسۃ نہیں نا، البیت نا۔ لڑکیوں نے جھاڑو کو جھاڑو تھوڑی لگائی، لڑکیوں نے جھاڑو کو جھاڑو لگا دیا، آپ نے تو جھاڑو کو جھاڑو لگا دی ہوئی ہے۔ آپ جھاڑو کو جھاڑو ماریں گے تو کیا ہوگا، آپ کا گھر کیسے صاف ہوگا پھر؟ تو آپ جھاڑو کو جھاڑو مت ماریے، گھر میں جھاڑو ماریے آپ، ٹھیک ہے۔ تو کنست البنات البیتا ہے نا، المکنسۃ نہیں، ویری گڈ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہے تبھی ہم سیکھتے اور سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ غلطیوں سے گھبرانا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطیاں جو ہے نا، ہی میکس نو مسٹیک میکس نتھنگ، جو انسان غلطی نہیں کرتا وہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال توجہ کیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بقرات الفلاحون نہیں، فلاحین، کسان، ویسے تو میں نے واحد استعمال کیا تھا یہاں پر، کسان کی گایوں نے، تو بقرات الفلاحی ہم کیا کہیں گے؟ اور شریبنا نہیں کہیں گے یہاں پر، شریبنا نہیں کہیں گے، شریبنا نہیں کہیں گے، یہ جمع مؤنث ہے نا سسٹر، شریبنا جمع مؤنث ہے۔ ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ جمع جب غیر عاقل ہو تو واحد مؤنث ہوتا ہے وہ، تو بقرات جو لفظ ہے جمع کا وہ جمع غیر عاقل ہے، اور جب لفظ بقرات جو ہے نا جمع غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث ہوگا، تو جب واحد مؤنث ہے تو شریبت ہو جائے گا، پھر وہ شریبنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ عاقل کے لیے استعمال ہوگا شریبنا، عورتوں کے لیے استعمال ہوگا شریبنا، یہ عورتیں تھوڑی ہے، یہ تو ہے نا غیر عاقل ہے نا یہ بقرات، تو غیر عاقل جمع مؤنث، واحد مؤنث ہے نا، غیر عاقل جمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مینس واحد مؤنث، ٹھیک ہے نا۔ تو بقرات الفلاحی نہیں، بقرات الفلاحی، تو اب ہم کہیں گے شریبت بقرات الفلاحی الماء، شریبت واحد مؤنث، واحد مؤنث، کیونکہ یہ بقرات جو لفظ ہے جمع غیر عاقل ہے، تو جمع غیر عاقل ہونے کی وجہ سے یہ واحد مؤنث کہیں گے ہم فعل کو، چاہے فعل کو پہلے لائے چاہے فعل کو بعد میں لائے، ہے نا۔ شریبت بقرات یا بقرات شریبت ہے نا، دونوں جگہ شریبت شریبت، تو شریبت بقرات الفلاحی، بقرات الفلاحی الماء، ٹھیک ہے نا۔ الفلاحون نہیں، فلاحین آئے گا اگر جمع استعمال کریں گے تو، وہ نہیں نا۔ اچھا، اس کے بعد شرب القطط اللبن، شربا نہیں نا، شربت، شربت، کیوں شربت؟ القطط جو لفظ ہے جمع ہے کہ نہیں، ابھی میں نے آپ کو سمجھایا، تو آپ جو ہے نا اپنے نوٹ بک میں لکھیے گا کہ جمع غیر عاقل کے استعمال میں آپ کو تھوڑا سا پریشانی ہو رہی ہے، تو اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی لفظ عربی میں جمع غیر عاقل استعمال ہوتا ہے وہ واحد مؤنث ہوتا ہے، تو شربا نہیں کہیں گے ہم، شربت القطط اللبن، شربت ہے نا، تو شربت ایسے لکھیں گے یہاں پر شربت، ٹھیک ہے، شربت القطط اللبن۔ اسی طرح کتوں نے گوشت کھا ڈالا، تو الکلاب جمع ہے، تو الکلاب جمع کون سی ہے؟ اب یہ آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے اب تک بات، کہ الکلاب جو ہے جمع غیر عاقل ہے، جب جمع غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث، تو واحد مؤنث ہے کہ یہ اکلا، یہ واحد مذکر ہے تو اکلا، واحد مؤنث بنائیے اس کو، اکلت کہیے، تو اب کہیے اس کو اکلت، کیا کہیں گے ہم اس کو؟ اکلت،
अकलतिल किलाबुल लहमा, अकलतिल किलाबुल लहमा, तो अकलत बनाइए अपनी नोटबुक में। और अतिफलात हफिजना, अतिफलात की वजह अलबनात अस्सिगार लिखिए, है ना। अच्छा, फातिमा तो आयशा तो ज़ैनब, बाकी ओके है आपको माशाल्लाह, बाकी सब ठीक है, मैंने चेक किया हुआ है। तो आपके लिए जो है ना मैंने आप अपने नोटबुक में नोट करके रखिए कि आपको जमा गैर आकिल के इस्तेमाल में जो है ना परेशानी हो रही है, कुछ जो है ना आप स्ट्रगल कर रही हैं। तो शिमरा, सिस्टर शिमरा, आपके लिए मैं एक नोट अपने फाइल में बना के रखता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि आपको क्या तकलीफ़ है और कहाँ कहाँ जो है ना आप गड़बड़ कर रही हैं। तो मैंने आपके लिए ये नोट अपने पास लिख रखा है कि सिस्टर शिमरा जो है ना जमा गैर अक़ल के इस्तेमाल में गलती कर रही हैं ये, तो आप भी अपने नोटबुक में लिखिए कि आपसे ये गलती हो रही है ना? ठीक है? आपकी फ़ाइल मेरे पास मैंने बना दी आपकी गलतियों की, और आप भी अपनी नोटबुक में अपनी गलतियों की एक लिस्ट बनाइए कि मुझसे ये गलती हो रही है, है ना? रेड पेन से लिखिए कि मुझसे ये गलती हो रही है, गलती को दुरुस्त कीजिए, ठीक है? उसके बाद जो होमवर्क हमारे सामने है वो है सिस्टर रोवीना, सिस्टर, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, ये सिस्टर जो है ये हमारी सबरीना है ये, ओके। तो इनकी राइटिंग समझ आ रही है मुझे, सिस्टर सबरीना की। तो इन्होंने लिखा हुआ परिंदे दरख्तों, बेटा सिस्टर सबरीना भी अच्छा लिख रही है माशाल्लाह। तो सिस्टर आपने जो है ना यहाँ पर शरबतिल बकर, किसान की गायों ने पानी पिया, तो बहुत आसान है ये जुमला तो, है ना। शरबत बकरातुल फल्लाही, आपने क्या लिखा है, इसके आगे नहीं आया सर, तो इसके आगे क्यों नहीं आया, बहुत आसान है जुमला, किसान की गायों ने पानी पिया, तो किसान की गायों ने पानी पिया, इसकी अरबी होगी शरबत बकरातुल फल्लाही अलमा, शरबत बकरातुल फल्लाही अलमा। मुझे लिख कर दिखाइए आप, कमेंट के अंदर लिख कर बताइए मैंने क्या बताया, ठीक है। और जो है ना आपने जो है ना उसके बाद लिखा है तबख़तिन निसाउ अत्तामु लज़ीज़तुन, ये जो है ना आप सिफ़त मौसूफ़ में आपकी गलती हो रही है, ठीक है ना। आप जो है ना अन्निसाउ तबख़ना तामन लज़ीज़न, ये दुरुस्त है, बल्कि ये गलत है, ये अत्ताम लज़ीज़तन ऐसा नहीं होगा ना। मौसूफ़ अत्ताम मौसूफ़ है तो इसकी सिफ़त लज़ीज़ है। अब सिफ़त है तो मौसूफ़ सिफ़त एक जैसे होते कि नहीं, मौसूफ़ जैसा रहेगा सिफ़त भी वैसी ही रहेगी। क्या कहा मैंने एक मरतबा, आप जो है ना कमेंट में लिखिए मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि मौसूफ़ जैसा रहेगा सिफ़त भी वैसी रहेगी। मौसूफ़ अगर मौसूफ़ पर अलिफ़ लाम है तो सिफ़त पर भी अलिफ़ लाम, तो यहाँ पर अलिफ़ लाम लगाया क्या आपने, नहीं लगाया। मौसूफ़ अगर मुज़क्कर है तो सिफ़त भी सिफ़त भी मुज़क्कर, तो आपने सिफ़त को मुज़क्कर इस्तेमाल किया क्या, नहीं किया। मौसूफ़ अगर मरफ़ू है तो मरफ़ू, मंसूब है तो मंसूब, मजरूर है तो मजरूर, मुज़क्कर है तो मुज़क्कर, मुअन्नस है तो मुअन्नस, वाहिद है तो वाहिद, जमा है तो जमा, अलिफ़ लाम के साथ तो अलिफ़ लाम के साथ, और बगैर अलिफ़ लाम के तो बगैर अलिफ़ लाम के साथ। इतनी चीज़ें जो है ना एक जैसी रहनी चाहिए। मौसूफ़ और सिफ़त ये समझे कि हमारे दोनों हाथ हैं, एक जैसे है ना। राइट हैंड छोटा और लेफ्ट हैंड बड़ा रहता है क्या हमारा, है ना, एक जैसे रहते हैं कि दोनों हाथ। तो मौसूफ़ सिफ़त मतलब दोनों हाथ या दोनों पाँव की तरह या दोनों आँखें या दोनों कान की तरह। देखिए अल्लाह ताला ने कैसे बनाया हमारा सिस्टम पूरा, दोनों आँखें एक जैसी, दोनों कान एक जैसे, दोनों हाथ एक जैसे, दोनों पाँव एक जैसे, है कि नहीं? तो मौसूफ़ सिफ़त भी जो है ना हमारे एक वैसे ही रहेंगे, दो आँख की तरह या दो कान की तरह या दो हाथ और पाँव की तरह, एक जैसे रहेंगे। एक छोटा एक बड़ा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। एक पर अलिफ़ लाम हो दूसरे पर अलिफ़ लाम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक मुज़क्कर एक मुअन्नस, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना? दोनों एक जैसे रहेंगे। तो मैंने जो है ना आप अपने नोटबुक में लिखिएगा कि आपसे मौसूफ़ सिफ़त के अंदर गड़बड़ हो रही है, और जो है ना आपके लिए मैं नोट लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो सिस्टर सबरीना, मैंने आपका जो है ना यहाँ पर लिख लिया हुआ है नोट अपने फ़ाइल में कि आपसे जो है ना मौसूफ़ और सिफ़त के इस्तेमाल में गलती हो रही, तो आप भी अपने नोटबुक में लिखिए रेड पेन से कि मौसूफ़ सिफ़त पर तवज्जो करनी है आपने, ठीक है ना? तो मैंने जो है ना बुक 1 की जो एक्सरसाइज़ेज़ चल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें आप, जो भी होमवर्क मैं डाल रहा हूँ बुक 1 वालों के लिए, तो वो उसको जो है ना मैं उसमें प्रैक्टिस कराऊँगा इंशाअल्लाह। मुदाफ़-इलैह और मौसूफ़ सिफ़त उसकी भी प्रैक्टिस करवाऊँगा बुक 1 वालों को। तो जो है वहाँ दुरुस्त करने की कोशिश करें आप, बुक 1 और बुक 2 दोनों पर मेहनत करें आप, ठीक है ना? चलिए इंशाअल्लाह जो है ना उसके बाद जो है ना हमारा होमवर्क है ये सिस्टर सिस्टर उमर का है। सिस्टर उमर हमेशा अच्छा लिखती है माशाल्लाह, तो इनको मैंने 3 स्टार दिए हुए हैं। उसके बाद जो है ना सिस्टर यास्मीन, हाँ, ये हमारी न्यू सिस्टर है, ये बुक 1 के अंदर चल रही है हमारे साथ में, और ये माशाल्लाह बहुत दिलचस्पी और मेहनत से पढ़ रही है माशाल्लाह हमारी सिस्टर यास्मीन। अल्लाह ताला इनके इल्म में बरकत दे, अल्लाह ताला इनके सभी के अल्लाह ताला इल्म में बरकत अता फरमाए, अच्छा
माशाल्लाह लिख रही है। देखिए सिस्टर, आपने जो है ना कोशिश की है माशाल्लाह। आप बुक 1 के अंदर ज़्यादा तवज्जो कीजिए ताकि फाउंडेशन बन जाए आपकी। बुक 2 के अंदर भी लगी रहे हैं, आपको मसला नहीं है, गलतियाँ होगी तो कोई मसला नहीं है। देखिएगा आपने लिखा हुआ है जलसा, जलसा नहीं जलसत, है ना? तो इस वीडियो को जो है ना शुरू से देखिए आप। मैंने सिस्टर सहर फातिमा के होमवर्क में मैंने समझाया हुआ सारा कुछ। तो जलसा नहीं आएगा, जलसत आएगा, ये ना? क्यों जलसत आएगा? अत्तुयूर जो लफ्ज़ है जमा है और जमा गैर आकिल है ना? इर्रेशनल प्लूरल है ये। ये अत्तुयूर जो है ना जो लफ्ज़ है प्लूरल है लेकिन इर्रेशनल है, गैर आकिल है। और जब गैर आकिल जमा होती है अरबी में तो वो वाहिद मुअन्नस होती है कंसीडर। तो जलसत कहेंगे हम, जलसा नहीं कहेंगे, ठीक है ना? तो ये रूल अपने इसमें लिख कर रखिएगा। और उसके बाद जो है ना कनसतिल बनातु फ़ी के बगैर इस्तेमाल होगा ये, है ना? कनसतिल बनातु अलबुयूता। और आपने हफ़िज़तिल बनातु अस्सगीरतु नहीं, अस्सिगारु। अलबनात जो लफ्ज़ है मौसूफ़, अलबनात जो लफ्ज़ है जमा है कि नहीं सिस्टर ये? अलबनात जो लफ्ज़ है जमा है कि नहीं? तो ये मौसूफ़ है, तो इसकी सिफ़त आ रही है। ये मौसूफ़ है और इसकी सिफ़त आ रही है छोटी, है ना? छोटी लड़कियों ने, छोटी बच्चियों ने, ठीक है? तो जो है ना छोटी बच्चियों ने, तो ये इसकी सिफ़त है। तो सिफ़त जो है ना ये इसके हिसाब से रहेगी मौसूफ़ के। तो ये जमा है तो ये इसको भी जमा इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम कहेंगे अलबनातु अस्सिगारु, अलबिना अलब ऐसा लिखेंगे हम, अलबनातु अस्सिगारु, है ना? अस्सगीरतु वाहिद बन जाएगा ये, तो वाहिद नहीं, जमा है ना ये, तो ये जमा है तो इसको भी सिफ़त को भी जमा लाइए। ये अगर वाहिद होगा तो इसको वाहिद इस्तेमाल करेंगे, मौसूफ़ सिफ़त एक जैसे होते हैं। तो मैंने सिस्टर सबरीना के होमवर्क में मैंने इसको जो है ना समझाया हुआ है। तो आप वो पूरा वीडियो देखिए सिस्टर यास्मीन, आप पूरा वीडियो देखिए तो कहीं न कहीं जो है ना आपकी बहुत सारी गलतियाँ दुरुस्त हो जाएँगी इंशाअल्लाह। और उसके बाद है फ़ातिमा, आयशा, आयशा व ज़ैनब कतबत नहीं, कतबना। ये फ़ातिमा तो आयशा तो ज़ैनब ये जमा है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, फ़ातिमा, आयशा और ज़ैनब ये जमा है, लेकिन जमा आकिल बन गया है ये, तो कतबत नहीं कहेंगे अब हम, कतबना कहेंगे। तो अगर फ़ेल को पहले लाएँगे अगर हम, तो कतबत कह सकते हैं हम। अगर इसी कतबत को यहाँ रख दें अब हम, तो हम कह सकते हैं, ये दुरुस्त होगा उस वक़्त में। तो हम यूँ कह सकते हैं कि कतबत फ़ातिमतु व आइशतु व ज़ैनबु अर्रिसालत बिल-अरबिया, है ना? ऐसा कह सकते हैं हम, है ना? लेकिन कतबा को अगर हम शुरू में ला रहे हैं तो वो ओके है, लेकिन इसको यहाँ लाएँगे तो फिर कतबत नहीं, कतबना, है ना? कतबना। तो फ़ेल को जमा गैर आकिल के अंदर देखिएगा, जमा 2 टाइप की है, आकिल और गैर आकिल। बुक 1 के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इंशाअल्लाह बुक 1 के अंदर जो है ना फ़ॉलो करेंगी इन चीज़ों को तो समझ में आएगी बात और भी अच्छी तरह। वैसे जो है ना ये जमा आकिल है तो जमा आकिल के हिसाब से कतबना आएगा, इतना इतना याद रखिएगा, है ना? और बिल अरबिया ये जो है ना बे अली ऐसा नहीं, बस ये अलिफ यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बा को जॉइन कर दीजिए, ठीक है ना? तो बिल अरबिया हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे लिखिएगा बिल अरबिया, ऐसे लिखिएगा बिल अरबिया। बिल अरबिया को ऐसा लिखिए आप, है ना? ये बे के बाद अलिफ लगा दिया आपने, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं थी फिर बीच में, इसको डिलीट कर दीजिए आप। सीधा जो है ना ये बिल अरबिया बन जाएगा। असल में है ये बा और अल अरबिया, ये बा है और ये अल अरबिया है, अल अरबिया, और ये बा है, बा जॉइन कर दिया हमने, तो बिल अरबिया बन गया ये, है ना? तो अदरवाइज़ ओके है आपकी अरबी माशाल्लाह। तो आपको मैंने 3 स्टार दिए। उसके बाद जो है ना होमवर्क है हमारा आखिरी है और आखिरी 2 है और बस 2 मिनट में बात ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। ये सिस्टर नसीमा शेख का है, माशाल्लाह इन्होंने अच्छा लिखा है। सिस्टर नसीमा भी बहुत अच्छे लिखती है माशाल्लाह। सिस्टर नसीमा आपने बनातु अस्सगीरातु नहीं ना, बुक 1 के अंदर मैंने सगीरुन और सगीरतुन दोनों की जमा क्या बताई थी? कमेंट में बताइए मुझे आप। सिगारुन, अलबनातु अस्सिगारु, है ना? तो सगीरुन और सगीरतुन दोनों की जमा सिगारुन। तो बुक 1 में पढ़ाया ना मैंने आप लोगों को, तो आप भूल जाते हैं आप लोग जल्दी-जल्दी, है ना? तो सगीरात नहीं, सिगारु। कबीरुन, कबीरतुन दोनों की जमा किबारुन। तवीलुन, तवीलतुन दोनों की जमा क्या आएगी? तिवालुन, है ना? कसीरुन, कसीरतुन दोनों की जमा क्या आएगी? क़िसारुन। तो ये मैंने बुक 1 में पढ़ाया हुआ है जमा सारी, तो है ना? तो बुक 1 को जो है ना भूलना नहीं है, बुक 1 को साथ में लेके चले। एक हाथ में बुक 1 और एक हाथ में जो है ना बुक 2 रखिए, ठीक है? बुक 1 को पीछे नहीं छोड़िए। ये आखिरी का होमवर्क है, ये हमारे जो इस पर नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन हमारे अब्दुल हलीम भाई का है ये, मक्का में होते हैं ये हरम में। अल्लाह ताला इनको इनके लिए बरकतें माशाल्लाह। इनको कुछ नहीं आता था, एक ज़माना था, अरबी से कोई लेना-देना नहीं था इनका। लेकिन इन्होंने अरबी शौक से मेरे वीडियो ऐसे सुन-सुन कर मेरे वीडियो कहीं क्लिक किया इन्होंने, तो लगता है कि जो लोग भी मेरा वीडियो क्लिक करते हैं ना, तो मैं उनको जिन की तरह पकड़ लेता हूँ।
پھر جو ہے نا وہ مجھ سے جان نہیں چھوڑا پاتے، ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ میری عربی کے جن نے ان کو پکڑ لیا الحمدللہ۔ تو اب یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ عبدالعلیم بھائی بھی اچھا لکھ رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے ماشاءاللہ ان کی، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے ان کی، بس لکھنے میں پریشانی ہے ان کو کیونکہ یہ ان کو لکھنے کی پریکٹس نہیں ہے نا، ٹائم بھی نہیں ملتا ہے ان کو زیادہ۔ تو عبدالحلیم بھائی آپ جو ہے نا توجہ کیجیے گا لکھنے پر تھوڑا سا، آپ ویسے انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے، آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو ہے نا میں دیکھتا ہوں کلاس کے اندر انٹریکشن آپ کا بہت صحیح رہتا ہے، تو لکھنے کی تھوڑا سا پریکٹس کیجیے گا۔ جلست طیور اعلیٰ الا، عین سے لکھیں گے اعلیٰ، الف سے نہیں، حمزہ سے نہیں، اعلیٰ عین سے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسے لکھیں گے شربت بقرات الفلاحی الماء، ایسا لکھیں گے۔ اور یہاں پر اکلا کے یہاں پر اکلا کے بجائے اکلت، اور کلابو الکلابو، القطط الف لام لگائیے، شربت القطط، ہے نا؟ اور اکلت الکلابو الف لام لگائیے، الف لام لگائیے، جیسے کہ یہاں پر آپ نے یہاں پر الاولادوں پر الف لام لگایا کہ نہیں، تو یہاں پر بھی الکلابو القطط، ہے نا؟ اور حفظہ، اور یہاں پر لکھے حفظت البنات الصغار، ہے نا؟ الاولادوں کے بجائے کیا لکھیں گے ہم، کیا لکھیں گے ہم، حفظت البنات الصغار، ہے نا؟ اور املے پر تو املا جو ہے نا آپ کا درست کیجیے گا، عائشہ تو ہے نا غلط ہے عائشہ، اور کتبنا رسالہ بالعربی ایسے لکھیں گے عبدالعلیم صاحب، بالعربی ایسے لکھیں گے، ہے نا؟ لکھنے کی پریکٹس کیجیے گا، اس کو 5 مرتبہ لکھیے گا، بالعربیہ بالعربیہ ایسے لکھیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اور وصل، ہم اردو استانیہ جو ہے نا اردو میں کہتے ہیں ہم، استانیہ ہم اردو میں کہتے ہیں، ہے نا؟ بہت ساری جو ٹیچر ہوتی ہے فیمیل ٹیچر ان کو استانیہ کہتے ہیں، استانی کہتے ہیں، لیکن عربی میں استانیہ نہیں، المدرسات، کیا لکھیں گے ہم، وصلت، وصلہ بھی نہیں کہیں گے ہم، وصلت، کیا لکھیں گے ہم، وصلت المدرسات المدرسۃ، ہے نا؟ ہمارا جملہ کیا بنے گا پورا عبدالعلیم بھائی، وصلت المدرسات، ایسا لکھیں گے ہم۔ تو ایسا لکھیں گے ہم، وصلت المدرسات المدرسۃ، ٹھیک ہے نا؟ تو درست لکھنے کی کوشش کیجیے۔ اور طالب من المکتبہ، المکتبہ، من المکتبۃ، من مکتبت نہیں، من المکتبۃ، الف لام لگائیے اس پر بھی۔ طبخت النساء، ایسا لکھیں گے ہم، النساء کیسا لکھیں گے، ایسا لکھیں گے، ہے نا؟ طعامن لذیذا، املا کی غلطیاں آپ کے اندر مشق کیجیے گا املے کی، ٹھیک ہے نا؟ املا لکھا کریں آپ لوگ۔ تو ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی پھر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔